قرآن کریم میں گناہ کے 3 نام ہیں. کتنے؟ ایک موقع پر قرآن نے گناہ کو کہا اسم کہا، حمزہ سا اور میم اسم. اور ایک موقع پر قرآن نے گناہ کو لفظ ذنب کہا، ذنب. اللہم اغفر ذنوبنا کہتے ہیں نا ہم، ذنوب. اور ایک موقع پر قرآن نے گناہ کو سیئہ سے تعبیر کیا. کس لفظ گئی ہوں؟ یہ تو آپ کے یہاں، میرے یہاں صرف گناہ ہے، لیکن قرآن نے ان تینوں کو بیان کر کے ایک بڑی بات کی طرف اشارہ دیا. فرمایا سیئہ عام گناہ نہیں ہے، ذنب اسم کے مقابلے میں عام گناہ نہیں ہے، فرق ہے ان تینوں میں. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں جو آپ کے میرے دل میں گناہ پیدا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسم وہ جو آپ کے صدر میں، دل میں پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں اسم. مثلا کسی کا کینہ پیدا ہوا، کسی کا کینہ پیدا ہوا، کسی کے متعلق حسد پیدا ہوا. یہ جو حسد پیدا ہوتا ہے وہ اندر پیدا ہوتا ہے، کینہ اندر پیدا ہوتا ہے. اس کو کہا قرآن کریم کی زبان میں اسم. جب میں کسی کا حسد رکھوں گا، کسی کا کینہ رکھوں گا، کسی کا بغض رکھوں گا، اس میں میرا ہی نقصان ہے. جس کے ساتھ بغض ہے اس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، اپنا ہی نقصان ہے اس میں. تو اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ اسم. نمبر 1، ریاکاری کا تعلق دوسرے سے نہیں ہے. ریاکار اندر سے آدمی خود ہوتا ہے. ریاکاری پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اندر سے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص نے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کی تھی کہ میں تبت یدا اور قل ھو اللہ پڑھوں گا، یہ اللہ کے لیے اس نے نیت کی تھی، لیکن جو ہی نماز کے اندر سورہ فاتحہ مکمل کی، اس نے نیت تبدیل کر دی. اس نے کہا کہ میں اب قل ھو اللہ اور تبت یدا نہیں پڑھتا، لوگوں کو سنانے کے لیے میں لمبی 2 سورتیں پڑھوں گا. اس نے اندر نیت تبدیل کر دی. اس نیت کی تبدیلی کا کسی کو پتہ چلا؟ یہ ہے ریا. ایک آدمی اپنی نماز کو طویل کر دیتا ہے دروازے کی آہٹ سن کر، تاکہ وہ دیکھے تو مجھے سمجھے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں. اس آنے والے کو اس کی نیت کا پتہ چلا، اس کو ریا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے دوسرے کو تو شکر ریاکار، اپنے متعلق کہہ سکتے ہیں مجھ میں کیا کمی ہے. ریاکاری کا تعلق اندر سے ہے. ٹھیک اسی طرح اسم کا تعلق اندر سے ہے. کینہ، بغض، حسد، عناد، یہ سب اندر کی چیزیں ہیں. اس کو قرآن نے کہا یہ اسم ہے. دوسرا کیا کہا تھا میں نے گناہ کا نام؟ ذنب. کیا کہا تھا؟ ذنب. ذنب کہتے ہیں ایک آدمی گناہ کرے، اس گناہ میں وہ اور اس کا اللہ، اس گناہ کا اثر دوسرے پہ نہیں پڑتا. اس گناہ کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور یہ بندہ جانتا ہے، چاہے یہ اندر سے تعلق رکھتا ہے یا باہر سے. مثلا ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک شخص روزہ نہیں رکھتا ہے. جب آدمی نماز ادا نہیں کرے گا، یہ اس کا اپنا گناہ ہے نا. یہ گناہ منتقل نہیں ہوگا دوسرے کی طرف، یہ گناہ اس کی ذات تک رہے گا، اور اللہ اس کے معاملے میں جو ہے نمٹیں گے، معاف کریں گے یا اس کو سزا دیں گے. اسی لیے قرآن نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. ذنوب یہ جو لفظ ذنوب ہے نا، جنوب، فرمایا کہ تمام گناہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. یہ گناہ لفظ ذم اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کوئی عمل گناہ کا کرتا ہے اور وہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہے، اللہ حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہے ذم. اب آئیے اب سیاح کی طرف. کس کی طرف؟ سیاح کس کو کہتے ہیں؟ سیاح کہتے ہیں کہ آدمی خود بھی گناہ میں مبتلا ہوا اور دوسرے کو تکلیف بھی پہنچائی. مثلا گالی دی کسی کو، یہ اس کا اپنا گناہ اور اس کا اثر کس پہ پڑ گیا؟ ایک آدمی نے چوری کی، چوری اپنا مال کرے گا یا دوسرے کا؟ چپکے سے جا کر اٹھا کر چوری کر دی. یہ چوری یوں ہی کی، گناہ میں مبتلا ہوا اور اثر یہ سیاح ہے. ایک آدمی نے ہمسائے کے حقوق ضائع کر دیے، بیوی کے حقوق ضائع کر دیے، بیوی کو مہر ہی نہیں دیا،
جو تھان اور مہر دیا تھا وہ دوسرے دن دوستی لگا کے واپس لیا، کہا میں کاروبار میں شامل کروں گا، پتن یہ ہے سیاح۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، ہمسائے کے حقوق ضائع کر دیے، وراثت تقسیم ہی نہیں کی، ایک بھائی نے دوسرے پر قبضہ ہی کر لیا، زمین سے لے کر سوئی تک حقوق کی ادائیگی ہوئی نہیں، اس کو ضم نہیں کہیں گے، اس کو اسم بھی نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اور قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ ان حقوق کو پامال نہیں کریں گے اور ان کو کسی طرح معافی کے لیے تیار کریں گے تو وہ آپ کی نیکیاں سیئات کو مٹا دیں گی، وہ سیئات کو کیا کریں گی؟ مٹا دیں گے۔ تین چیزیں اس پتہ چلا، الفاظ کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔